अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन। काबिल एहतराम नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतामुरुन अन्नासा बिल बिर्रि वतंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरतुल बक़रा की एक आयत तिलावत की है। तर्जुमा है कि ये क्या कि तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते। सबसे पहले तो आपको रमजानुल करीम की मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आज मुख्तलिफ ममालिकों में, मुल्कों में पहला रोज़ा मुकम्मल करा दिया और हम कुछ मुल्कों के बाशिंदे मुसलमान अहले ईमान कल से अपना पहला रोज़ा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज पहली तरावी हो चुकी है। चूँकि हम सल्तनत ओमान मस्कत में साकिन हैं तो यहाँ के एतबार से आज पहली तरावी हुई है और पहला पारा मुकम्मल किया गया है। तो आज पहले पारे का मुख्तसर खुलासा आपकी खिदमत में मैं रखने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने इब्तदाइया कलिमात में आपके सामने बात रखी थी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिन जुमला इंसानी जिंदगी से मुताल्लिक हिदायत लेकर आए हैं उस पर गुफ्तगू करें। तो इंसानी जिंदगी इसको किस ढंग से गुजारना चाहिए, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक जिंदगी गुजारने का नाम, तरीके का नाम, वे ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ लाइफ इज इस्लाम। फिर अल्लाह वाज़े भी फरमा देता है अपनी बात को, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो कोई इस्लाम का रास्ता छोड़कर दूसरे तरीके और रास्तों को अपनाएगा वो हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो ये इब्तदाई गुफ्तगू के बाद चंद बातें। पहला पारा शुरू करने से पहले बंदे ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उसको दुआ का सलीका सिखाया कि पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, उसकी तारीफ बयान करो, उसकी तकद्दुस को बयान करो, फिर उससे कुछ वादे वईद करो और फिर अपना मुतालबा सामने रखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। और रहमान रहीम, जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। यहाँ तक तीन आयतें हैं और इन तीन आयतों को आप और मैं तन्हाई में हो, मजमे में हो, जमात की शक्ल में हो, जो अपनी इबादतों में, नमाजों में, तिलावतों में दोहराएंगे, अल्लाह ताला इसका जवाब देगा। जैसे ही बंदे ने अर्ज किया तारीफ की अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। अर्रहमान रहीम, मेरे बंदे ने मेरी सनाई अब्दी। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का जवाब आया मज्जदनी अब्दी, मेरे रब ने, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। अब हम अल्लाह की हम्द सना के बाद अब अर्जो नियाज की मंजिल में दाखिल हो रहे हैं। हम वादे कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब, हम, ए मेरे मालिक, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। किस चीज की मदद चाहिए? हमने कमिटमेंट किया है कि हम इबादत तेरी ही करेंगे। तो ये इबादत का मफहूम दौरान कुरान के मुताले के दौरान में काफी बार बार आएगा, हम उसकी और वजाहत देखेंगे। हमें मदद चाहिए, किस चीज के लिए मदद चाहिए? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दुनिया में बेशुमार रास्ते फैले हुए हैं, इनमें से सिर्फ एक रास्ता तेरी जानिब जाता है और वो रास्ता
ان لوگوں کا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا تھا، ان پر رحم کیا، کرم کیا، جو تیرے راستے پر ہمیشہ رہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ بندے نے دعا کی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اب یہاں سے پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی نہ صحابہ نے پوچھے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس لیے دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کی فضیلت یہ بیان کی، جو کوئی اطمینان قلب سے اس ایمان کے ساتھ ان الفاظ کو، حروف کو دہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے یا ایک 3 حرف ہے، بلکہ الف کے اللہ 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھتا ہے۔ اب شروع میں تعلیم دی جا رہی ہے، جو تم نے ہدایت مانگی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس پر رتی برابر کوئی، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہر کسی کے نہیں ہے، ہر کوئی اسے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ ہدی للمتقین، وہ لوگ جو اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے، ایک آلمائٹی ہے، ایک دنیا کا کریٹر ہے، جس نے کن کہہ کر یہ پوری کائنات، عظیم الشان کائنات بنائی ہے، یہ یقین ہے، تو پھر اس کو ہدایت ملے گی، لیکن یہ ہدایت بھی چند کنڈیشن کے تحت ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت جسے چاہیے اس کو کچھ چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی، سپوز سے کام لینا پڑے گا، فرض کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں غیب ہیں جس کو میں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے مجھے ان چیزوں کے بارے میں جو معلومات دی جائیں گی میں اس پر یقین کروں گا، پھر میں جب یقین کر کے عملی زندگی شروع کروں گا تو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وہ مما رزقناہم ينفقون، جہاں اللہ کا حق ادا کریں گے نماز کے ذریعے، وہاں بندوں کا حق ادا کریں گے زکوٰۃ کے ذریعے، اور اس چیز پر ایمان لائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور قیامت کے دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا، اور یہی لوگ فلاح و فوز کے حقدار ہیں۔ کفر کرنے والوں کے بارے میں 2 لائن کہی گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے یکساں ہیں، آپ ان کو ہدایت دیں نہ دیں، ان تک پیغام پہنچائیں نہ پہنچائیں، یہ ضد میں، ہٹ درمی میں، انانیت اور تکبر میں گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے کانوں، آنکھوں پر اور دلوں پر ٹھپا لگا دیا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اس اچھا، تیسری کیٹیگری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پہ، یوم آخر پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ایمان کا اظہار کرے گا تو ہم شک کرنے کی گنجائش نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہیں گے کہ ہم اللہ پر، آخرت پر، نبی پر ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بظاہر یہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ یقیناً زمین میں فساد کرے گا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لازم ہے، جب تک آخرت پر جواب دہی کا احساس نہ ہو، وہ اپنی دانش میں وہ سمجھے گا کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، جبکہ وہ زمین میں صرف فساد برپا کرے گا۔ ان کا ذکر بڑا تفصیل سے آیا ہے، یہ تقریباً 10-12 آیتوں میں ہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نیا موضوع شروع کرا کہ اے دنیا کے یا ایھا الناس، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان۔ ہر نبی جو آیا تو اس نے نعرہ لگایا یا قومی۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے یا بنی اسرائیل اپنی قوم سے خطاب کیا، چونکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے قیامت تک اللہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما رہا ہے، اس لیے اب ان کی زبان سے یا ایھا العرب، یا قومی، یہ قسم کے الفاظ نہیں نکلے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے وہ لوگوں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہو گے، تم کو جان لینا چاہیے، تم کو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تم سے پہلے کے اور تمہارے بعد آنے والوں کو پیدا کرے گا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان سے رزق برسایا ہے۔ ان آیتوں میں ایک چیلنج کر دیا گیا، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ ہم نے یہ کلام اپنے بندے پر نازل کیا اور یہ انسانی کلام ہے، ہمارا نبی نعوذ باللہ گھڑ کر پیش کرا، تو تم تو اہل زبان ہو۔ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے، یعنی گونگے۔ عربی اتنی رچ، اتنی مالدار زبان ہے کہ ایک ایک چیز کے سینکڑوں الفاظ سے اس کے نام ہو سکتے تھے، اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں میں لیے جا سکتے۔ تو لہٰذا اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زبانوں پر، زباندانی پر اتنا ناز ہے تو پھر ایک کام کرو، اس جیسا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک اس جیسا سورہ بنا کے لاؤ، اور سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا ہم جانتے ہیں کہ سورہ کوثر ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، اور انتہائی کم حروف استعمال کیے گئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بہت بڑے شاعر کو دیا گیا، کافی عرصے تک وہ اس پر غور فکر تدبر کرتا رہا، سوچتا رہا اس کا جواب بنانے کے لیے، اور آخرکار اس جملے کے ساتھ آیا واپس کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ ان کی تخلیق کے بعد اللہ نے امانت پیش کی تمام مخلوقات کو جمع کر کے کہ تم میں سے کون ہے جو زمین پر جا کر میری خلافت کا نظام سنبھالے گا۔ فاشفقنا منہا، ہر چیز کائنات میں، درین چرین پرین، سیارے ستارے، زمین آسمان، چاند سورج، فرشتے، جن، ہر کوئی ڈر گیا۔ فحملھا الانسان، انسان آگے بڑھا۔ یہ پہلے انسان حضرت اللہ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، خلقت بیدی، یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ذمہ داری قبول کی، جس کے بارے میں میر تقی میر کہتے ہیں سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ آگے بڑھے، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر دی، اللہ نے فوری اعلان عام کر دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک اپنا نمائندہ، خلیفہ، جانشین بھیجنے جا رہا ہوں، ریپرزینٹیٹیو بھیج رہا ہوں میں۔ فرشتوں کو تھوڑا بہت علم تھا، اور انہوں نے انسان کی تخلیق کے مرحلوں کو دیکھا تھا کہ یہ مختلف چیزوں سے بنا، فرشتے نور سے بنے ہیں، جن آگ سے بنے ہیں، جبکہ انسان کی تخلیق میں مٹی، پانی، گرمی، ہوا، مختلف چیزیں وہاں پر تھی۔ تو ان کا خیال تھا کہ ایسی مخلوق اگر زمین پر جائے گی، من یفسد فیہا و یسفک الدماء، یہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ کم از کم آپ اور میں اتنا تو تعلیم کی روشنی میں جانتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان جس میں قتل کیے گئے ہیں، بلا وجہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے کروڑوں سال پہلے بعد جو اللہ کے دربار میں عرض کی تھی کہ پروردگار اس کی تخلیق جن چیزوں سے ہوئی ہے، یہ مزاجن لگتا ہے کہ زمین میں فساد کرے گا اور خون کی ندیاں بہا دے گا، لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو انسانیت کا بہترین نمونہ ہوں گے، بہترین مثال ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کے لیے یہ کائنات تخلیق کیا اور انسان کو ایک ہلکے سے آزادی کا اختیار دے کر امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔
भेजने से पहले अल्लाह ताला ने वल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, इस जुमले पर, इस आयत पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम, आयत नंबर 21 है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कयामत तक इंसान के सामने आकर इस्तेमाल में आने वाली चीजें, दिखने वाली चीजों का, हर चीज का इल्म दिया है। अब ये इल्म जेनेटिकली इंसानों के अंदर मौजूद है। जो इंसान अल्लाह की कायनात पर और उसके अशिया पर गौर करेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम राजों को, उसके गुड्स एंड बैड्स को हर इंसानों के जहनों में खोलता रहे। अब हमको समझ में आई कि यूरोप इतनी तरक्की पर क्यों है और हम इतने जवाल का शिकार क्यों हैं। इसलिए कि यूरोप में जो दो बड़ी कौमें पाई जाती हैं इस वक्त, जो अल्लाह और रसूलों को मानने वाली हैं, वो हैं मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती। और इनका सिलसिला चला है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। इसहाक अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह ताला ने कुरान में बताई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा हुआ, उसके बाद में कई सालों बाद दूसरा बेटा हो, तो ये खुशखबरी दी गई, गुलामुन अलीम, ये इल्म वाला बेटा है। अब उनकी नस्ल से जो आए हैं वो इल्म में आगे बढ़ गए। इसलिए नहीं कि उनके पास हर आदमी, उनका आदमी जीनियस है, ज़हीन है। उन्होंने इस कायनात के असरार राज मालूम करने के लिए गौर व फिक्र किया, सोच और तदब्बुर किया, हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट्स किए, तजुर्बात से फायदा उठाया, चांद पर पहुंच गए। हम जिस नबी के उम्मती हैं, जिसके सिलसिले से हम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी शान यह है गुलामुन हलीम। हम इल्म की मेराज पर उस वक्त पहुंचेंगे जब अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती बनाकर अपने मिजाज में वो हिल्म, बुर्दबारी, संजीदगी, गौर व फिक्र, तदब्बुर, कुरान की रोशनी में इन चीजों की आदत डालेंगे, तब कहीं हम दुनिया पर राज कर सके। आज हम दुनिया में पिछड़े हुए हैं, इल्म में पीछे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान के साथ दुनियावी तहकीकात, दुनियावी रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, हम दुनिया को लीड करेंगे। और आप गुज़श्ता 500 साल पहले की तारीख उठाकर देखिए, आपको बहुत खूब अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान दुनिया के लीडर थे, इमाम थे, इल्म के मैदान में, रिसर्च के मैदान में। यूरोप अब अंधेरों में था, तारीकियों में भटका था। यूरोप के लोग स्पेन, खुर्तुबा, बगदाद की यूनिवर्सिटियों में आकर इल्म हासिल करते थे। इसके बाद में हमने कुरान से नाता तोड़ा। अल्लाह ताला ने तातारियों के जरिए हमारे इल्मी खजाने को दरियाए नील में बहा, उनके जरिए बहा दिया, और फिर हम कुरान से दूर होते चले गए, खास तौर पर बड़े सगीर के मुसलमान। और वो लोग कुरानी तालीमात को उन्होंने अपनी जबानों में ट्रांसलेट किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, तजुर्बात पे तजुर्बात किए, और आज वो दुनिया के अंदर हर चीज में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में वो लीड कर रहे हैं। ये है यहाँ पर असली बात। आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र में अल्लाह ताला ने बता दिया कि हमने तमाम मखलूक़ात को पर आदम को फजीलत दी है इल्म की बुनियाद पर, और झुकने का, पूरी कायनात को उनके सामने झुकने का हुक्म दिया। सारी मखलूक़ात झुक गई इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। वो आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदे से इनकार किया। अल्लाह ने उसे धुतकारा हुआ बना दिया, लेकिन उसने अल्लाह से मोहलत तलब की कि मुझे मोहलत दे, मैं इब्ने आदम को, आदम के बेटे बेटियों को जो क़यामत तक पैदा होंगे, उनको वरगलाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और इनमें की बड़ी मेजॉरिटी को तू पाएगा वो तेरे फर्मा बरदार नहीं है। लेकिन अल्लाह ने वहीं पर उसको जवाब दिया, जो मेरे बंदे होंगे उन पर मा अलैहिम अलैका मिन सुल्तान, उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अब मैं आपसे, अपने आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या हम अल्लाह के बंदे हैं, या शैतान का जोर हम पर भी चल रहा? अल्लाह का हुक्म सिर्फ फजर से लेकर मगरिब तक हम मानते हैं, या मगरिब के बाद भी हमारे कैफियत वही रहती है जो दिन में रोजे के आलम में होती है? ये पॉइंट सोचने का है। बड़ी हैरानी की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ کی جامع تعلیمات قرآن کی روشنی میں لے کر آ رہے ہیں، اور نئی شریعت آ رہی ہے۔ عقائد تو ہر دور میں ایک ہی تھے، اللہ ایک ہے، اللہ کے وقت کے رسول کو مانو، پہلے کے تمام نبیوں کو مانو، اللہ نے نبی پہ جو کتاب نازل کی اسے مانو، پہلے کی تمام کتابوں کو بغیر دیکھے مانو، قیامت کے دن کے کو مانو، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان تمام چیزوں کو مانو۔ یہ تو عقائد تھے، توحید رسالت آخر ہے۔ لیکن شریعت بدل رہی ہے، عبادات کا طریقہ انداز، ان کے تعداد، دن، اوقات، ساری چیزیں بدل جائیں گی، رسومات میں تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ اب ہر چیز اپنے پورے پرفیکشن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، صحابہ اکرام کا ہوگا یہاں سے۔ لیکن بڑے حیرانی کی بات ہے، آیت نمبر 40 شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے بنی اسرائیل، مجھ سے جو تم نے وعدہ، میری نعمتوں کو یاد کیو، اور جو نعمت میں نے تم پر عطا کی ہے تمہیں، اور میرے وعدے، مجھ سے جو تم نے وعدے کیے وہ پورا کرو، میں نے تم سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کروں گا۔ بلکہ میں بسا اوقات اپنے دروس میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بجائے اگر نماز کا چیپٹر اتار دیتا کہ ہاتھوں کو کہاں تک رکعت بننے کے لیے اٹھانا چاہیے، رفع دین کتنی بار کرنا چاہیے ایک رکعت میں، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، سینے پر، سینے سے اوپر، ناف کے نیچے، ختم ہو گئی تھی بات۔ آج مسلمانوں میں جو مسجدیں الگ ہیں، یہ بس چیپٹر ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ نے ہم کو کچھ نہیں بتایا۔ قرآن پڑھنے والا نماز کی 4 چیزوں کو دوہرا سکتا ہے: قیام، تلاوت قرآن، ورکعو، وسجدو، بس۔ قرآن شروع، نماز شروع کریں گے نہیں معلوم کون سی آیتیں تلاوت کرنی چاہیے، رکوع میں کیا آیتیں تلاوت کرنی چاہیے، سجدے میں کیا آیتیں تسبیح تلاوت کرنی چاہیے، التحیات قرآن میں نہیں ہے، درود شریف قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ہم نماز مکمل کیسے کریں گے؟ نماز کا اختتام سلام پر ہوگا، کہاں ہے قرآن کے اندر؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر چھڑ دیا، اور اسی رکوع کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بنی اسرائیل اپنے نبیوں پر اتاری ہوئی تعلیمات کو بڑے سستے لوگوں میں بیچ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ آخری رسالت جو نئی شریعت کے ساتھ آئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الواح، پتھر کی تختیوں پر خدا ہوا انگریو تعلیمات کا نسخہ دیا تھا، جو بنیامین خاندان کے پاس رہتا تھا، یعقوب علیہ السلام کے آخری بیٹے کے پاس، اور وہ سال میں ایک مرتبہ پورے بنی اسرائیل جمع ہو جاتے، ان کو پڑھ کر سنایا جاتا۔ ان کے پاس اس کے نسخے بنانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ یہ سہولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ نے بخشی ہے۔ آج ہر مسلمان کے گھر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کوئی ملک دنیا کا کوئی ایسا نوک اینڈ کارنر نہیں جہاں پر قرآن مجید کے نسخے مسجدوں میں اور گھروں میں موجود نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ وہی قرآن جو 1450 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی دنیا کے کونوں میں پایا جاتا ہے، سوائے تھوڑی سی پرنٹنگ کی مسٹیک کے علاوہ متن سارے کا سارا کانٹینٹ ایز اٹ از وہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے، ان سے مطالبہ کرا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو سستے داموں پہ مت بیچو۔ کیا بیچتے تھے سستے؟ کسی بڑے آدمی نے چوری کی، اس کو جرمانہ لگا دیا، کسی چھوٹے نے چوری کی، بڑی سخت سزا دی، کسی بڑے آدمی نے بدکاری کی، اس کو جرمانہ تو مختصر جرمانہ دیا، چھوٹے آدمی نے گناہ کیا بدکاری کا، رجم کی سزا دے دی۔ اس قسم کی سزائیں دے کر وہ اللہ کی آیات سے کھیل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے، ان سے مخاطب ہے، ہمیں تعلیم دیا رہے، تم لوگوں کو تو بڑی نیکی کی باتیں بتاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دیکھیے سمپل سا فارمولا ہے، میں اگر کسی کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ تم سدھر جاؤ،
تو آپ دیکھیے میری ایک انگلی اشارہ کر رہی ہے اس شخص کی طرف، 3 انگلیاں اشارہ کریں میری ذات کی طرف کہ میاں دوسروں کو کہنے سے پہلے تم سدھر جاؤ. تمہاری 3 انگلیاں تمہاری طرف نشاندہی کر رہے ہیں، تمہیں پوائنٹ آؤٹ کریں تم سدھرو. اور اس لیے سدھرو کہ تم اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھو کہ تم کتاب پڑھتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے. اور ہم دن رات قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل سے متعلق آیتیں ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تم پر اتنی فضیلت کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ایک دور میں ہم نے پوری انسانیت پر، پورے عالم زمینی نظام پر تمہیں فضیلت عطا کی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تمام تعلیمات کو پچھے پش ڈال دیا. تو یاد رکھو قیامت کے دن ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نہ تم سے کوئی رشوت لی جائے گی، نہ فدیہ لیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش تمہارے حق میں قبول کی جائے گی. 1 to 1 ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا. اگر اس کا نامہ اعمال ٹھیک ٹھاک رہا اسے جنت ملے گی، نامہ اعمال میں غلطیاں رہی وہ ایمان والا ہوگا تو اسے سزا دینی پڑے گی، اس کے بعد میں سزا کے بعد میں واپس جنت میں آ جائے گا. اور پھر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنے ہی نافرمان بندوں کو تم پر اے بنی اسرائیل مسلط کر دیا، فرعونیوں کو. فرعونیوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو جیتا جاگتا چھوڑتے تھے اور تمہاری عورتوں کو استعمال کرتے تھے. آج یہی ہو بہو بے عین ہی صورتحال مسلمانوں کی ہے. بوسنیا میں کیا ہوا، چیچنیا میں کیا ہوا، دنیا کے مختلف ممالکوں میں، سب کانٹیننٹ کے مختلف علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. گوگل اٹھائیے، سرچ کر کے دیکھیے کہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ اور مسلم عورتوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ کہاں کہاں ہوا ہے. آپ دنگ رہ جائیں. ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ اللہ کا قانون صرف موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے لیے نہیں تھا، دوسرے نبیوں کے امتیوں کے لیے. یہی قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہے. اگر تم بھی میرے راستے پر نہیں چلو گے تمہارے ساتھ بھی دنیا والے یہی معاملہ اور برتاؤ کریں گے. اللہ نے فرعونیوں کے چنگل سے چھڑایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن یہ قوم نہیں مانی. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر سمندر میں راستہ بنا کر صحرائے سینا میں پہنچے، اللہ کے دربار میں پہنچے تاکہ 70 آدمیوں کو لے کر اللہ سے توبہ کی جائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ پیچھے ان کے جانے کے بعد میں بنی اسرائیل کی قوم نے اپنا سونے چاندی کا زیور ایک جگہ جمع کرنے کے لیے پگھلایا. وہ بچڑا بن گیا، سونے چاندی کا بچڑا جس میں سے آواز آ رہی تھی. اور وقت کے سب سے بڑے جادوگر سامری نے ان سے کہا کہ یہی وہ خدا ہے جس کی عبادت کرنے کے لیے موسیٰ گئے. بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد نے اس بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کیا اور اللہ نے اس کی اتنی بھیانک سزا دی، حکم دیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جس آدمی کے رشتہ دار نے اس بچڑے کو سجدہ کیا ہے اس کی گردن اتاری جائے. رشتہ داروں نے اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو مارا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا دی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں تھی. ان صحرا میں رہنے کے باوجود بادلوں کا سایہ تھا، من و سلوا کا کھانا انہیں دیا جاتا تھا، لیکن ان کو پسند نہیں آیا کہ اے موسیٰ یہ ہر وقت ایک ہی چیز من و سلوا کھاتے کھاتے ہم تو اوب چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے زمین کی پیداوار چاہیے. بقلیہ وہ قصائیہ وہ فومیہ وہ عدسیہ وہ مسلیہ، اناج غلے ترکاری پیاز ککڑی ہر چیز. ہم کو دنیاوی مسالے مزیدار چیزیں چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے جو گھر بیٹھے کھانا مل رہا ہے من و سلوا یہ ہم کو نہیں چاہیے. اس قوم نے اتنا سب کچھ کیا لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر معافی انہیں دے رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر ان کا مقدس دن ہفتہ ایسے فرض تھا کہ
जुमा की मगरिब से लेकर हफ्ते की मगरिब तक 24 घंटे वो कोई काम नहीं कर सकते थे, उनको सिर्फ इबादत का हुक्म था या आराम करने का। लेकिन एक बस्ती जो समंदर के करीब थी, उसने मछली का शिकार शुरू कर दिया। अल्लाह ने उस बस्ती को हुक्म दिया, कूनू खिरदतन खासीन, उनको धुतकारे हुए बंदर बना दिया। एक बस्ती वाले हजारों की तादाद में चंद सेकंड में बंदर बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी ये कौम सुधरने नहीं पाई। इस कौम ने इसके बाद में एक गाय को पूजना शुरू किया। अल्लाह ताला ने उसके जरिए में उसका भी तोड़ निकाला। एक आदमी कत्ल हो गया था, मुकदमा आया, वक्त के नबी ने कहा कि इस गाय को जिबा करो और इसका टुकड़ा लेकर मुर्दा को मारो। यानी जिंदा को अल्लाह ने कत्ल कराकर मुर्दा बना दिया, जिसको ये खुदा समझ रहे थे उस गाय को। और मुर्दा गाय के गोश्त के टुकड़े से जब मुर्दा इंसान को मारा गया, वो जिंदा होकर बैठ गया। उसने अपने कातिल का नाम बता दिया, लेकिन फिर भी कौम नहीं मानी। इस कौम का मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इनका हाल यह है कि वो एक खास विशफुल थिंकिंग में अपनी ये जिंदगी बसर करते हैं। और इनका दावा यह है कि हम अल्लाह के चहीते हैं। लन तमस्सन नारा इल्ला अय्यामम मादूदात, हमको दोजख की आग छुएगी नहीं, और अगर छू भी ले तो चंद दिनों के लिए। इसके बाद में हम फिर फर्ज का जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह ने जवाब में पूछा, रसूल अल्लाह को हुक्म दिया कि अय नबी साहब और आज के दौर के अय मुसलमानों, इनसे पूछो, कुल पूछो, अत्तखिज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या अल्लाह ने तुमने अल्लाह से कोई इसका वादा दिया है कि तुम दुनिया में जो चाहे शैतानी करो, अल्लाह माफ ने यानी तुम्हें माफ कर देगा, जन्नत में देगा। फलन युखलिफुल्लाहु अहदहु, कि अल्लाह जिस वादे की खिलाफ वर्जी ना करे। हम तकुलून अल्लाहि मा ला तालम, या अल्लाह के बारे में तुम वो बातें कह रहे हो कि जिसके बारे में तुम नहीं जानते। अल्लाह ने जो तुम्हें हुक्म दिया था वो ये था कि ला ताबुदून इल्लल्लाह, और तुमने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। खुदा कहते हुए एक अल्लाह को मानने के बावजूद खुदा का बेटा बना दिया तुमने। और अल्लाह के अहकामात ये थे कि बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करो, अजीजा अजीजा खालिद के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, और आम अवाम के साथ अच्छे बोल बोलो, नमाज कायम करो, जक़ात दो। लेकिन इन तमाम चीजों से तुमने मुंह मोड़ा और अपने ही भाइयों का खून बहाया, उन्हें मुल्कों से निकाला, और फिर उनसे उनसे फिदिया लेना तुम पर हराम था। तुमने उनसे दोबारा फिदिया लिया, और फिर हद से ज्यादा तुम गुजर जाने वालों में से थे। इसके बाद हमने कई पैगंबर भेजे, आखिर में हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा और उनकी बेशुमार मौजज़ों के जरिए मदद की। लेकिन तुम्हें मानना नहीं था, तो तुमने क्या जवाब दिया पैगंबरों को? फालू कुलूबुना गुल्फ, हम किसी को नहीं मानेंगे, हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने तुम पर लानत की है। तुमने अल्लाह के नबियों का कत्ल किया है और अल्लाह की तालीमात में तुमने खुद वर्द किया है। अगर तुम वाकई अल्लाह के चहीते हो, फतमन्नाउल मौत, मौत की तमन्ना करो, मौत की आरजू करो, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो। लेकिन तुम कभी मौत की तमन्ना नहीं करोगे। बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, दो कौमें ऐसी हैं जो हद से ज्यादा जिंदगी, लंबी जिंदगी गुजारना चाहती हैं जमीन पर। उनमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, वो मिनल लजीना अशरकू, और शिरक करने वाले। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको मालूम, शिर्क क्या होता है? इन चीजों के बारे में बड़े अच्छी मालूमात है आपकी। और इनकी आरजू क्या है? यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, हर एक की उम्र 1,000 साल हो जाए। चलिए मान लिया 1,000 साल। हमें खुद कुरान बता रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1,000 साल थी। तो मतलब ये कि 1,000 साल गुजर गए, उनको भी मौत का मजा चखना पड़ा, इस दुनिया से जाना पड़ा। फिर इन्होंने एक मौके पर आकर रसूल अल्लाह से कुछ सवालात किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक ठाक जवाब दिया। इन्होंने आखिरी सवाल किया कि आप हमको ये बताइए कि आप पर कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल। तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिब्राइल बड़ा
ایسا فرشتہ ہے جو زمین میں آ کر جنگیں بھڑکاتا ہے، ہم اس کو نہیں، اگر کوئی دوسرا فرشتہ ہوتا ہم مان لیتے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا من کان عدو للہ، وہ ملائکہ، وہ جبریل، وہ میکال، فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی جبریل میکائیل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ ان لوگوں کا دشمن ہے۔ یہ اپنے نبیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک داؤد علیہ السلام کو انہوں نے فحاش انسان کے روپ میں اپنی تاریخ میں پیش کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے افواہیں اور کہانیاں پھیلا دی کہ وہ شیطانوں، وہ جادو کرتے تھے، اور کچھ جادوئی کتابیں ان کے قبضے میں تھی جن کو وہ اپنے تخت کے نیچے چھپا کر پورے ملک پر حکمرانی کرتے تھے۔ یعنی وہ ان کی حکمرانی جادوگروں اور شیطانوں کے بل بوتے پر چلتی تھی۔ قرآن میں اللہ اس کی تردید فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے جو لوگوں میں کفر پھیلا رہے تھے۔ اور جہاں تک جادو کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ نے یہ جادو ملکین، دو فرشتوں کے ذریعے زمین پر بھیجا تھا، وما انزل علی الملکین ببابل، بابل کے علاقے میں، اور یہ فرشتوں کے نام تھے ہاروت و ماروت۔ یہ کسی کو یہ جادو سکھاتے تو کہتے تھے کہ یقول انما نحن فتنہ، دیکھو یہ چیز فتنہ ہے، اسے مت سیکھو۔ اور وہ جادو کیا تھا؟ کچھ بول پڑھ کر کسی دوست اور اس کی بیوی پر پھونک دے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا۔ یہاں پر ایک چیز کی تعلیم دی گئی۔ یہ سورہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں بہت عظیم سورہ ہے، اس کے نزول مختلف اوقات میں نزول کے وقت ہمیشہ جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قیامت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں پر اس بھیانک ماحول میں سایہ فگن ہوگا، صرف تلاوت ناظرہ پڑھنے والوں پر نہیں، بلکہ سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والوں پر یہ سورہ سایہ فگن ہوگا۔ تو مدینے میں چونکہ جنگ بدر کے بعد میں سورہ نازل ہوا ہے، اور مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے بستے تھے۔ ایک آبادی کے بیچوں بیچ بنو قینقاع، مدینے کی آبادی کے باہر 2 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو ایک خاص لفظ استعمال کرتے تھے، رعینا۔ اب اس کو ذرا سا زبان کو موڑ کے کہیں گے تو ایک را کے معنی ہے دیکھنا، رعینا یعنی ہمیں دیکھیے۔ زبان کو موڑنے سے اس کے معنی بدل جاتے تھے، اے ہمارے چرواہے، یا اللہ کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو فصیح عربی میں بات کر رہے ہیں یہودی، ان سے تو ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کے الفاظ کو روک دیا اور حکم دیا قولوا انظرنا واسمعوا، نظر کرم کیجئے، نبی سے جب بات کہو تو کہو نظر کرم کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم رسول سے وہ ویسے سوالات مت کرو جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سوالات کرتی تھی، اور حد سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے وہ قوم راہ راست سے بھٹک گئی تھی۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور اس کی ہلکی سی تاریخ رکھی کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے جب نکلے تو بہت سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ آخری امتحان جو ان کا تھا، جوان بیٹے کے، زندہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دینا، اس امتحان میں بھی جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو تمام انسانیت کا پیشوا بنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے نبی باوجود یہ کہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پر ہوتے ہیں، لیکن ہوتے بشر ہیں،
اس لیے وہ انسانی جذبات اور احساسات ان میں بدرجہ ختم پائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے فوری نکل گیا، ومن ذریتی، کیا میرے بچوں سے بھی یہی وعدہ ہے، میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ کا جواب تھا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں، آپ کی نسل میں، آپ کے ماننے والوں میں جو لوگ میرے راستے پر ہیں ان سے وعدہ ہے، ورنہ آپ کے بیٹے ہوں گے، عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہ نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جبکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قیام فلسطین میں تھا، آپ فلسطین اور مصر میں تبلیغ کرتے تھے۔ اس زمانے میں بیک وقت 4 نبی تھے، فلسطین میں تبلیغ کر رہے تھے اسحاق علیہ السلام، مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے ساتھ، جارڈن میں حضرت لوط علیہ السلام، اور عربین پیننسولا میں مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتائی جہاں پر کعبۃ اللہ اصل میں تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، جو وہ بچے کی شکل میں تھے، چھوٹے سے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، اور حضرت حاجرہ کے ساتھ لے جا کر وہاں چھوڑ کر آئے تھے، وادی غیر ذی زرع، وہاں گھاس کی پتی تک نہیں تھی، اس جگہ چھوڑ کر آئے۔ پھر جب 18-20 سال بعد جب گئے وہاں پر، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں میرا گھر بناؤ، اور عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور آخر کار جب گھر تعمیر ہونے لگا، وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب میرے 2 بندوں ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کو تعمیر کرنا شروع کیا، اللہ سے دعا کی ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اے رب ہمیں اور ہماری نسل کو پکا مسلمان فرما بردار بنا، اور تمام عبادات کے مناسک ہمیں سکھا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور بڑی خصوصی دعا کی اللہ کے 2 عظیم برگزیدہ پیغمبروں نے، جلیل القدر پیغمبروں نے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا تھا خلیل اللہ، اور دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ۔ ان دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ ایک نبی اٹھا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، علم و حکمت کی باتیں بتائے اور پاکی عطا کرے۔ یہ دعا تھی جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ہزار سال کے بعد میں نبی بنا کر بھیجا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا، اور اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام تک بلا مبالغہ 20 نبیوں کو بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اللہ یہاں بتا رہا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، ان کے رب نے ان سے کہا کہ میرا فرما بردار ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب تو اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے سامنے کا فرما بردار بن گیا۔ اب اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا کہ یہ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے امتی بار بار تم سے مطالبہ کرتے رہیں گے کہ تم ان تمام قالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدو، یہ لوگ کہتے رہیں گے کہ یہودی بن جاؤ یا نصارا بن جاؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ تو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے امتی ان کو جواب دے بل ملت ابراہیم حنیفا، ہرگز نہیں، ہم تو اس نبی کو مانیں گے جو ابراہیم تھے اور جو حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ کی بات کرتے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو اب نازل ہوا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وما انزل الی ابراہیم،
वो इस्माइला वो इसहाका वो याकूबा वो लस्बाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा, इन तमाम नबियों पर जो जो अल्लाह ने तालीमात नाजिल फरमाई, हम सब पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम इन रसूलों में किसी में कोई फर्क नहीं करते, किसी को बड़ा छोटा नहीं करते। कितनी बड़ी बात। सूर्य के बीच में जो आयत अल्लाह ने यहाँ दोहराई है, सूर्य के आखिरी आयतों में भी अल्लाह ने यही अल्फाज दोहराया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम अल्लाह के रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करते। और आज बड़े मजे की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा का एक तबका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को बढ़ाकर दूसरे नबियों के मकाम को घटा रहा। यानी अब शान, हमारे नबी की शान आज उनका उम्मत ही बढ़ाएगा। इसका मसला हम अल्लाह के हाथों में ये मामले को नहीं दे रहे हैं, उम्मतियों के हाथ में रहेगा। सारे नबी, लिखने वाले ने अशार लिख दिए, सारे नबी मेरे दर के सवाली, यानी सवाल करने वाले भिखारी हैं, फकीर हैं, मांगने वाले हैं, और हमारे नबी बांटने वाले। अल्लाह हुक्म दे रहा है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, अल्लाह के रसूलों के बीच में फर्क मत करो तुम। फिर अल्लाह एक खास हुक्म दे रहा है, ऐ नबी साहब अपने उम्मतियों को बताइए, फैनामनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, अगर ये लोग उसी तरीके से ईमान लाए हैं जैसे ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपके सहाबा ईमान लाए हैं, ये हिदायत पर हैं। और अगर ये ऐसा नहीं करते, वो इन तवल्लो, ये मुंह मोड़ते हैं, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो समझ लीजिए कि ये हट धर्मी में पड़े हुए हैं। आज 99% मुसलमान हट धर्मी में पड़े हुए हैं। रसूल आसम की तालीमात कुरान और हदीस में बंद होकर हैं, ना हम अमल कर रहे हैं, ना इसकी तालीम, इसको अमलन इसको दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं कि देखो हमारे नबी ने जिंदगी को आसान इन तरीकों से बनाया था, हमने उन जहालत की जंजीरों को फिर से अपने गलों में डाल दिया है। अल्लाह रसूल अल्लाह को तसल्ली दे रहा है, फसयकफीकहुमुल्लाह, इत्मीनान रखिए कि इनके मुकाबले में अल्लाह आपकी हिमायत के लिए काफी है। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, सिब्गत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिब्गा, बेहतरीन रंग अल्लाह का है, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। ये पहली कौम थी, उसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उन्होंने जो किया वो अपने अमाल के जवाब दे हैं, और तुम जो कर रहे वो तुम्हारे अमाल के जवाबदेही तुम्हें करनी पड़ेगी। यहाँ पर आयत नंबर 141 मुकम्मल होती है, जिसके साथ पहला सूरा इख्तिताम तक पहुंचता है। एक सूरे का मुख्तसर हमने जायजा लिया, और जिन चीजों के बाद अभी तो बात बनी इसराइल की चल रही है, दरमियान में उनकी खामियों पर की निशानदेही फरमाते हुए अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से मुतालबा फरमा रहा है कि जो गलतियां उन्होंने की, उन गलतियों को तुम मत दोहराओ, वरना वही सजा मिलेगी जो उन्हें मिली थी, हम तुम्हारे साथ कोई रत्ती बराबर रियायत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद बार बार तर्जुमे से पढ़ने, समझने, उसके मुताबिक जैसे ही समझ में बात आ जाए फौरी अमल करने, अपने बाल बच्चों रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाने, उनको अमल की तरगीब, और जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उन पर सख्ती करते हुए उनको अमल कराने की कोशिश करें। और अगली फुर्सत में इस पैगाम को इंटरनेशनल लेवल तक दुनिया के हर बालिग इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह इन कोशिशों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।